نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ محترم و محتشم سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کا صدقہ آج ہم سب کو ایک مرتبہ پھر مقدس رات کے آغاز میں ہی اس خوبصورت نشست میں حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل وعلا ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کی رات 27 رجب المرجب شریف کی رات ہے۔ تاریخ اسلام میں اہل اسلام کے لیے یہ رات بڑی برکتوں اور رحمتوں سے مزین رات ہے کہ اس رات نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے ایک عظیم معجزہ معراج عطا فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم کہ اس کی توفیق سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رات ہم سب کو نصیب ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو اس رات کی اہمیت و فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس میں عبادت کرنے کی اور کل کے دن کا روزہ رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ معراج عطا فرمایا تو بنیادی طور پہ عقائد اہل سنت کے حوالہ سے مطلقاً معراج کا انکار کفر ہے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک معراج کا سفر چونکہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، اگر کوئی اس کو نہیں مانے گا یا مطلقاً معراج کا انکار کرے گا تو وہ یہ کفر ہے۔ اور اگر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور لامکاں تک جو کریم آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے معراج عطا فرمائی اس کا انکار کرے گا تو وہ بدعتی اور گمراہ ہے۔ سید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اسی کی تصریح فرمائی۔ اللہ رب العزت نے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج روح اور جسم دونوں کے ساتھ عطا فرمائی، فقط روح بھی نہیں تھی اور فقط جسم بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے سفر کو بڑے مقدس اور پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات، الذی کہ جس نے اسری سیر کروائی، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کے مختصر سے حصے میں، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو وقت کی کمی کے لحاظ سے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سفر معراج 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ وہ جو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بیداری کے بعد جب جبرائیل پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو رب کائنات نے حکم دیا تھا، یا جبرائیل قبل قدمیہ، اے جبرائیل پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین شریفین کو چوم لو۔ یہ کتنا بابرکت اور روحانی منظر ہوگا کہ جب نور اپنے نورانی لبھائے مبارک کریم آقا علیہ السلام کے وجود مقدس کو مس کر رہا تھا اور چوم رہا تھا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ کائنات کا کوئی فرد واحد مجھے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد نہ کہے،
میں خادم ہونے کی حیثیت سے ثابت کر رہا ہوں۔ اور بخاری شریف کی حدیث شاہد ہے، خلق جبرائیل الخدمتی، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو پیدا ہی میری خدمت کے لیے کیا ہے۔ روح الامین پاک معراج کے شب کریم آقا علیہ السلام کے قدمین چوم کر دنیا والوں کو بتا رہے تھے کہ میں سرکار کا استاد نہیں، سرکار کا خادم ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام سے پہلے جملہ انبیاء علیہ السلام کا صحابی ہوں۔ تو یہ کتنا خوبصورت منظر تھا کہ جو ذات قدمین چوم رہی ہے وہ بھی نوریوں کے سردار ہیں، اور جس کے قدمین چوم رہے ہیں وہ امام الانبیاء ہیں، وہ نبیوں کا سردار ہے، اور 50,000 یا 70,000 فرشتوں کا وہ جلوس جو کریم آقا علیہ السلام کے استقبال کے لیے رب کائنات نے بھیجا تھا، وہ بھی سب کے سب نور سے بنے ہیں۔ اور جو سواری کریم آقا علیہ السلام کا سواری بننے کا جس براق کو اعزاز حاصل ہوا، وہ بھی نور سے بنا ہے، اور رب کائنات نے اپنے پاس بلایا ہے، تو یہ سب کے سب نور سے بنے ہیں۔ یہ سفر معراج 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ مسجد حرام سے اقصیٰ تک کا سفر چونکہ بشریت کے جہان میں تھا، تو یہاں پہ بشریت مصطفیٰ جلوہ گر تھی۔ پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، چونکہ وہ نوریوں کا جہان ہے، وہاں پہ اللہ کے ملائکہ بستے ہیں، مختلف آسمانوں کے مختلف انبیاء علیہ السلام رہتے ہیں، تو وہ سب کے سب نور سے بنے ہیں، تو وہ نوریوں کا جہان ہے، تو وہاں پہ نورانیت مصطفیٰ جلوہ گر تھی۔ اور سدرۃ المنتہا سے اوپر لامکاں تک جب پاک محبوب علیہ السلام قرب خداوندی میں گئے، فکان قاب قوسین ادنیٰ کے مقام تک پہنچے، تو وہاں پہ چونکہ نورانیت بھی نیچے رہ گئی، بشریت بھی نیچے رہ گئی، تو وہاں پہ خدا تھا یا کریم آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ تھی، تو وہاں پہ حقیقت مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئی۔ تو سفر معراج، آیت معراج کے اندر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے اندر اس سفر کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کا یہ سفر معراج قرآن کی روح سے ثابت ہے، اور 14 صدیوں کے اکابرین صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار اور تابعین، تبع تابعین تمام نے اس بات کو نقل کیا ہے، تو اس لیے اس کا انکار بدعت اور گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب پاک محبوب علیہ السلام المختصر کر رہا ہوں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، جملہ انبیاء علیہ السلام کو امامت کا شرف عطا فرمایا۔ جملہ انبیاء علیہ السلام نے جو روز اول سے اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کی ارواح نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو اس وعدے کو عملی طور پہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جملہ انبیاء علیہ السلام ارواح اور اجسام کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں موجود تھے، اور کریم آقا علیہ السلام میں کی امامت میں نماز ادا کر کے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ اظہار محبت اور وعدہ وفائی کا جو رب سے عہد کر کے آئے تھے، جملہ انبیاء علیہ السلام نے اس وعدے کو پورا فرما دیا۔ اب کریم آقا علیہ السلام کا سفر معراج بڑا خوبصورت ہے۔ وہ براق جو جنت میں رہتا تھا، اور اس دن جنت کے اندر جملہ براق خوشی منا رہے تھے، لیکن یہ براق جس کو کریم آقا علیہ السلام کی سواری بننے کا شرف حاصل ہوا، یہ رو رہا تھا۔ تو جبرائیل پاک جب وہاں پہ گئے کریم آقا علیہ السلام کی سواری کو منتخب کرنے، تو دیکھا کہ بہت سے براق ہیں، حسن میں بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، کوئی خوشی منا رہا ہے، تو یہ براق رو رہا تھا جو سرکار کی سواری بنا۔ اس سے پوچھا گیا آج تو آسمانوں پہ چراغاں ہے، جنت کو سجایا گیا ہے، اور جنت کے اندر رہنے والی مخلوقات خوشی کا اظہار کر رہی ہیں، تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہنے لگا اصل میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ کاش کہ آج جس طرح ہر براق کی تمنا ہے اور وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے مصطفیٰ کی سواری بننے کا شرف حاصل ہو، میں رو رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے بارگاہ خداوندی نے کہ اندر میرا رونا قبول ہو جائے اور رب کائنات مجھے مصطفیٰ کی سواری کے لیے پسند فرما لے۔ تو یہ براق جو کریم آقا علیہ السلام کی سواری بنا تھا، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رہا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کا سفر مبارک رف رف پہ بھی ہوا، جبرائیل کے پروں پہ بھی ہوا، تو مختلف حالات کے بدلنے سے اور واقعات کے بدلنے سے سواریاں بدلتی نہیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ تو جبرائیل پاک جب سفر معراج کا آغاز ہو رہا تھا، تو کریم آقا علیہ السلام نے براق پہ سوار ہونے سے پہلے
جب توقف فرمایا تھا، جبرائیل پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا ہے اور آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اے جبرائیل، میں پریشان اس لیے ہوں کہ مجھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت و انوار کے تجلیات برسیں گے، لیکن میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت سو رہی ہے۔ تو رب کائنات کے حبیب علیہ السلام کو غم زدہ دیکھ کر پاک محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل پاک عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات آپ کی امت کے بارے میں آپ کو غم زدہ نہیں رکھے گا، رب کائنات آپ کی امت کو بخشش عطا فرما دے گا، آپ کی امت کی مغفرت فرما دے گا۔ تو کریم آقا علیہ السلام جب معراج کے سفر کے آغاز کے وقت امت کے معاملے میں پریشان تھے، تو جبرائیل پاک جب سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، روح الامین پاک نے ہاتھ باندھ دیے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے آگے ایک برس بھی نہیں بڑھوں گا، اگر اس سے آگے بال کے برابر بھی بڑھ گیا تو انوار و تجلیات کی تیزی کی وجہ سے میرے پر جلتے ہیں اور میں خود جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو کریم آقا علیہ السلام اگرچہ بشریت تھی، اگرچہ نورانیت تھی، لیکن کریم آقا علیہ السلام کو روح الامین پاک نے نہ اپنے جیسا سمجھا، نہ خود کو مصطفیٰ جیسا سمجھا۔ یہ عقیدہ اہل سنت کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر جبرائیل پاک محبوب علیہ السلام کو اپنے جیسا سمجھتے تو پھر ہاتھ باندھ کر کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام میں بھی نور سے بنا ہوں تو آپ بھی نور سے بنے ہیں، اگر میں جلتا ہوں تو پھر آپ بھی جلتے ہیں، جب میں نہیں چل رہا تو پھر آپ بھی نہ جائیں۔ اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ جیسا نہیں سمجھا، اگر مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھا ہوتا تو پھر روک لیتے، اگر اپنے آپ کو مصطفیٰ جیسا سمجھا ہوتا تو پھر ساتھ چل پڑتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ نہیں جلتے تو میں کیسے جلوں گا؟ لیکن جبرائیل پاک نے نہ روکا نہ ساتھ چلے، بتا دیا مصطفیٰ جیسا میں نہیں ہوں۔ جب نوریوں کے سردار مصطفیٰ جیسے نہیں ہے تو کتنا بدبخت ہے وہ اپنے آپ کو جو ظاہری طور پہ کہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی عزت بڑے بھائی جیسی ہے، گاؤں کے چودھری جیسی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو سفر معراج کو اگر دیکھ لیں تو خدا کی قسم چاند کے اندر وہ چمک نہیں، سورج کے اندر وہ چمک نہیں جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کے اندر رب کائنات نے چمک عطا فرما رکھی ہے۔ جب سدرۃ المنتہا کا مقام آ گیا تو پاک محبوب علیہ السلام رب کے عطا کردہ علم سے جانتے ہیں کہ جب میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا تو جبرائیل پاک نے عرض کی تھی یار اے پیارے ابراہیم، اگر کوئی حاجت ہو تو آپ مجھے بتائیں، اگر کہتے ہیں تو میں آگ برسا دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا تھا کہ اے جبرائیل تیری ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے جانتا ہے، اس لیے تجھے بارش برسانے کی ضرورت نہیں ہے، آگ کو بجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے پیارے ابراہیم، اگر مجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجا کر دیں، مجھ سے نہیں مانگتے، مجھ سے مدد نہیں طلب کرتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجا کر دیں تو فرمایا اس کی بارگاہ میں التجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتا ہے اس کا پیارا کس حال میں ہے، وہ خود ہی کوئی اسباب پیدا فرما دے گا۔ تو پاک محبوب علیہ السلام نے چونکہ جبرائیل نے پوچھا تھا کہ یا ابراہیم اگر کوئی آپ کی حاجت ہے تو مجھے بتائیں، تو کریم آقا علیہ السلام نے وہ بدلہ واپس دینے کے لیے روح الامین پاک سے پوچھ لیا اے جبرائیل، تیرا تو وہ مکان تھا جہاں تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، سدرہ سے آگے کوئی نہیں جا سکا، اس سے اوپر نہ کوئی فرشتہ جا سکا، نہ کوئی انبیاء جا سکے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ ہو یا ملائکہ کی بات ہو، کائنات کے اندر کسی کو بھی کریم آقا علیہ السلام کی ذات کے علاوہ رب کا دیدار عطا نہ ہوا۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ جب پاک محبوب علیہ السلام جا رہے تھے تو جبرائیل سے پوچھ لیا اے جبرائیل تیری کوئی حاجت ہو تو بتا دے۔ اب جبرائیل پاک مسجد اقصیٰ کا جلسہ بھی دیکھ چکے تھے، جب جملہ انبیاء علیہ السلام اپنی شانیں بیان کر رہے تھے تو کریم آقا علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں انبیاء کے جلسے کے اندر بھی اپنی امتی کے شانوں کا اظہار کر رہے تھے۔ کریم آقا علیہ السلام اپنی امت کی شانیں بیان فرما رہے تھے۔ روح الامین پاک جان گئے کہ اگر مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے
تو مصطفیٰ کی خوشی اسی میں ہے کہ سرکار کی امت کو خوش کیا جائے۔ تو جبرائیل پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک چھوٹی سی عرض ہے، میری ایک تمنا اور آرزو ہے، یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کر دینا میری آرزو اور تمنا یہ ہے جب یا رسول اللہ آپ کی امت گزرنے لگے تو مجھے رب کائنات حکم دے میں اپنے پروں کو پل صراط پہ بچھا دوں تاکہ آپ کی امت آسانی سے پل صراط سے گزر جائے۔ جبرائیل پاک بھی سمجھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اس میں ہے کہ سرکار کی امت کو خوش کیا جائے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ آرزو جا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی کر دی، اور پھر آپ کی اس بات کو قبول بھی کر لیا گیا۔ لیکن اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جو ضروری ہے آج کی اس رات کے حوالہ سے، وہ یہ ہے کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ راز و نیاز کی جو باتیں ہوئیں وہ رب بہتر جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ جو کچھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو آ کے بتایا، اور امت کے اکابرین نے، صحابہ نے، امہات المؤمنین نے اس کو نقل کیا اور وہ آگے ہم تک پہنچا، اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور پہنچے، رب کی بارگاہ میں عاجزی کا تحفہ پیش کیا۔ التحیات للہ والصلوات کی ایک تفصیلی موضوع ہے، اس طرف جائے بغیر تو بدلے میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا تحفہ پیش کیا۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے لیکن عاجزی نہیں ہے، وہ عاجز نہیں ہے، تو کریم آقا علیہ السلام نے یہ تحفہ پیش کیا، اور پھر بدلے میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا بلکہ اپنی امت کے لیے مانگا ہے۔ اور رب کائنات نے 50 دے دیں، پھر آہستہ آہستہ 5 رہ گئیں۔ اس میں مختلف روایات ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی رب کو بڑے محبوب ہیں، لیکن وہ دیکھ نہ سکے تھے، ایک تجلی کو برداشت نہ کر سکے تھے۔ تو آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو اپنے اس ظاہری دنیا سے وصال کے 3000 سال بعد بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرما رہے تھے۔ یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، اور دوسرا وہ ذات مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ ذات جو بارگاہ الہی میں پہنچ کر رب کے جلووں سے مزین ہو کر واپس تشریف لائے، تو میں خود تو نہ دیکھ سکا لیکن وہ چہرہ تو بار بار دیکھتا رہوں جو رب کا دیدار کر کے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے کیا کچھ دیکھا؟ سرکار فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔ پھر رب کائنات نے جو اس کی شان کے لائق ہے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک کو میں نے سینے میں محسوس کیا، اور جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونا تھا رب کائنات نے سارے کا سارا علم میرے سینے میں جمع فرما دیا۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کا تحفہ لے کے آئے، اپنی امت کو عطا کیا۔ اب دنیا کا یہ اصول ہے، کسی کا کوئی دوست کسی کو تحفہ دے تو وہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے، چاہے وہ قیمتی نہ بھی ہو لیکن تحفہ تحفہ ہی ہوتا ہے، چاہے چند روپیوں کا ہے، چند سکوں کا ہے۔ تو یہ وہ تحفہ ہے جو کریم آقا علیہ السلام رب سے مانگ کے لائے ہیں اپنی امت کے لیے، اور سرکار فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور یہ تحفہ معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے، مومنوں کی معراج نماز ہے۔ اور 50 تھیں، 5 رہ گئیں، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرما دیا اے پیارے میرا آپ سے وعدہ ہے اگر آپ کی امت 5 پڑھے گی وقت پہ، میں رب قدیر وعدہ کرتا ہوں ثواب 50 کا ہی عطا فرماؤں گا۔ اور یہ وہ تحفہ ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رب سے مانگ کے لائے ہیں۔ تحفہ بھی سرکار کا ہے، جس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا، جن کے صدقے سے ایمان ملا، قرآن ملا، اسلام ملا، جن کے صدقے سے سب کچھ ملا ہے، ان کا عطا کردہ تحفہ۔ اور سرکار فرماتے ہیں ارحنی یا بلال بالصلاۃ، اے بلال اذان کہو تاکہ میں نماز پڑھوں، مجھے قرار آئے، مجھے سکون آئے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام
نماز کی اہمیت کو اس انداز میں بیان فرمائیں اور اپنی امت کے لیے تحفہ رب سے مانگ کے لائیں تو پھر ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا، پھر ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا کہ جن کو رب کائنات نے بن مانگے اپنا پیارا حبیب بھی عطا فرمایا، اور جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام تحفہ لے کے آئے وہ بھی عطا فرمایا، پھر زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن اگر پھر بھی اللہ کے حضور نہ جھکیں تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ تو بھائیو، آج کی اس رات میں کوشش کریں کہ نوافل کی بجائے قضاء عمری ادا کریں۔ جب سے نمازیں فرض ہوئی ہیں اس وقت سے، جب سے آپ سے قضا ہو رہی ہیں، ان کی قضا کو لٹانا شروع کریں۔ ہر نماز کے ساتھ ایک لٹا لیں، اور قضا کا بڑا مختلف طریقہ ہے، اور بڑی مختصر طریقے سے ہر فرض نماز کے ساتھ اس جو بھی فرض نماز ادا کی جا رہی ہے اس ٹائم کی 2 سے 3 نمازیں اگر اذان کے ہوتے ساتھ ہی مسجد میں آ جائے بندہ تو بندہ قضا کر سکتا ہے۔ اس لیے آج کی رات کو غنیمت سمجھیں، زندگی میں رب نے ایک مرتبہ پھر یہ رات عطا فرما دی ہے، تو اس رات قضاء عمری کا اہتمام کریں۔ نوافل بھی پڑھیں، 12 رکعتیں ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص اس رات 12 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت میں لائے اور آخر تک پڑھنے کے بعد سلام پھیر لے، یا یوم یقوم الحساب تک پڑھنے کے بعد اٹھ جائے اور پھر نئے سرے سے ثنا پڑھے، کسی بھی طریقے سے 12 رکعتیں بندہ مکمل کرے، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھے، جب 12 مکمل ہو جائیں پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ یہ پڑھے، اس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ کے حضور جو بھی دعا مانگے گا رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ 12 نوافل ہیں، اس پہ زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن کوشش کریں اس کو پڑھیں، اور ہم اس کو تحریری شکل میں بھی انشاءاللہ اپنے اس چینل پہ، چاہے وہ فیس بک کا ہے چاہے یوٹیوب کا ہے، ہم اس کو تحریری شکل میں بھی پوسٹ کی شکل میں اپلوڈ کر دیں گے، تاکہ جو دوست، جو مائیں بہنیں، بیٹیاں اس کو پڑھنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں ان کے لیے آسانی ہو، تو اس بات کا ضروری اہتمام کریں۔ یا نوافل پڑھیں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، اپنے مرحومین جو دنیا چھوڑ گئے ان کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور پھر کل چونکہ جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے اور 27ویں کا دن بھی ہے، آج رات ہے 27 رجب المرجب شریف کی، دن کل ہے، اور پھر جمعۃ المبارک بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین آپ فرماتی ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مقدس میں ایک روزہ رکھتا ہے رب کائنات 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس ماہ کے اندر 7 روزے رکھتا ہے تو رب کائنات اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے۔ جو 8 رکھ لیتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جو 10 رکھ لیتا ہے پھر اللہ کے حضور جو بھی وہ دعا مانگتا ہے رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا کسی گناہ کے لیے نہ ہو، اچھائی کے لیے ہو، رزق حلال کے لیے ہو، اور کوئی بھی نیک دعا ہو وہ کر سکتا ہے، رب کائنات اس کو قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے کل کے روزے کا اہتمام بھی کریں، اور اگر کوئی اس ماہ مقدس میں 15 روزے رکھ لیتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ، ہم سب کی ایمانی روحانی قرآنی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رب کائنات کے فرشتے اس بندے کو تھپکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں بندہ خدا تیری زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اب آئندہ زندگی احتیاط سے گزارنا۔ تو احباب ذی وقار، کل کے دن کے روزے کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب ایک جنت کے اندر نہر ہے جس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، شہد کے دن اس سے سیراب فرمائے گا۔ تو اس لیے احباب ذی وقار، اس رات کو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے کے لیے مساجد میں گزاریں یا گھروں میں گزاریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت قضاء عمری میں گزاریں۔ جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کو قضا کریں، ان کو آج کی رات ادا کریں، اور بڑا مختصر طریقہ ہے،
ہم کوشش کریں گے کہ نمازوں کے قضا کرنے کا طریقہ بھی مختصر اس کو ہم اپنے پیج کے ذریعے یا یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کریں تحریراً، تاکہ بہنوں ماؤں بیٹیوں کے لیے پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو سکے۔ تو کل کے روزے کا بھی اہتمام کریں، دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ بیان کیا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔